बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमारी दवा है इब्राटीनम। इब्राटीनम को मैंने स्टडी करने के लिए 4 हिस्सों में तकसीम किया है और हर एक हिस्से पे यानी हर एक हिस्से का हम वजह देखेंगे, काज देखेंगे और फिर उसके अलामात के इब्राटीनम के मरीज़ में क्या वजूहात हो सकती हैं अगर उसको कोई बीमारी लगी है और उसके अलामात क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया है। एक है मरासमस यानी सूखापन, पेपड़ों में पानी आना फ्लोरेसी, जोड़ों की दर्दें और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स। इन चारों पे हम अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ मरासमस की तरफ यानी सूखापन। सबसे पहले देखेंगे कि इब्राटीनियम के मरीज़ का अगर वो सूखेपन का मरीज़ है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। वजह उसमें है ग़िज़ा की कमी यानी ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से जिस्म के निचले हिस्से का सूखापन। ये मरासमस हमारा इब्राटीनियम में होगा यानी इसमें सूखापन टांगों से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते सबसे आखिर में चेहरा मुतासिर होता है यानी चेहरे का सूखापन आता है। दूसरी जो इसकी अलामत है वो है कि इसमें कमज़ोरी बढ़ती ही जाती है। और तीसरी जो इसकी अलामत है वो है भूख यानी इसमें मरीज़ को सख्त भूख लगती है। इसका मरीज़ भूखा होगा, हर वक्त कुछ ना कुछ खाना चाहता है ये। और कमज़ोरी की जो आलम है यानी बच्चा इतना कमज़ोर होता है कि अपना सर तक उठा नहीं सकता, सर यानी कमज़ोरी की वजह से। और सूखेपन के साथ बुखार, ये भी इब्राटीनियम में है और ये मरासमस के अलामात में आते हैं। मरासमस में ही जिल्द ढीली और लटकी हुई होती है अगर मरीज़ इब्राटीनियम का हो। इसमें पखाने भी गैर हज़म शुदा ग़िज़ा के आते हैं यानी इब्राटीनियम के मरीज़ को अगर मरासमस हो तो उसको इसहाल भी लगे हुए होंगे और इसहाल की पहचान ये होगी कि उसमें गैर हज़म शुदा ग़िज़ा के ज़र्रात होंगे। ये तो हो गई मरासमस सूखापन। अब आते हैं फ्लोरेसी की जानिब यानी पेपड़ों में पानी आना। इसकी पेपड़ों में पानी आने की वजह क्या होगी। जब दर्दों को दबाया जाए तो पेपड़ों में पानी आएगा, ठीक है। पेपड़ों में पानी आना गठिया के दब जाने की वजह से। इसमें अलामात क्या होंगे। अलामात में दमकशी होगी यानी सांस तेज़ तेज़ आएगी, तशवीश होगा, ठंडे पसीने होंगे और दिल में दर्द होगा। ये इसके 3 अलामत है ख़ास जो फ्लोरेसी में आपको मिलेंगे। और फ्लोरेसी की वजह क्या होगी कि गठिया ये जो जोड़ों की दर्दें हैं, रूमेटिज़म, उसको दबा दिया गया होगा, किसी ताकतवर किस्म का लेप या इलाज किया हुआ होगा जिसके बाद वो दर्दें तो ख़त्म हो जाएंगी लेकिन पेपड़ों में पानी आ जाएगा। ये है फ्लोरेसी इब्राटीनियम की। अब हम आते हैं रूमेटिज़म की तरफ यानी जोड़ों की दर्दों की तरफ। अच्छा, जोड़ों की दर्दें क्यों पैदा होंगी, उसकी वजह क्या होगी। वो अचानक इसहाल और बवासीर के दब जाने की वजह से होंगे। जोड़ों की दर्दें किस वजह से होंगी। अचानक इसहाल और बवासीर के दब जाने की वजह से होंगी। इसमें दर्द की खुसूसियत क्या होगी, लंगड़ापन होगा और जोड़ों की सख्ती होगी। इसकी पहली जो अलामत है कि इसमें टखने और कलाइयाँ ज़्यादा मुतासिर होती है और इसमें दर्द जो है वो इसहाल के साथ बदलते रहते हैं, कभी इसहाल कभी दर्दें, कभी इसहाल कभी दर्दें, इस तरह से। और इसकी हिस्ट्री में अगर हम देखें तो इसहाल के दब जाने की वजह से ये दर्दें पैदा हुई होंगी यानी अगर मरीज़ के इसहाल जारी हो जाए तो ये दर्द ठीक हो जाएंगे। यानी अगर मरीज़ को इसहाल लगे हैं तो इसको दर्द नहीं होगा, अगर इसहाल को रोका जाए या रुक जाए तो दर्दें शुरू हो जाएंगी। इसके साथ अगर दर्दें वगैरह है तो दर्दों के साथ नक्सीर भी हो सकता है यानी नाक से खून भी आ सकता है,
پیشاب میں خون بھی شامل ہو سکتا ہے، بے چینی اور کانپنا بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ جوڑوں کے درد میں ہوتا ہے اکثر۔ اور جو ہماری اس میں پانچویں علامت ہے کہ علامت بھی ہے اور ضروری بات بھی ہے یہ، کیونکہ اگر ان دردوں کو دبایا جائے، ان دردوں کو اگر دبایا جائے، یعنی اگر یہ دردیں دب جائیں تو کیا ہوگا کہ دل میں شدید قسم کا درد پیدا ہوگا۔ یہ اس کی پانچویں علامت ہے، دل میں شدید قسم کا درد۔ اگر آپ مریض سے پوچھیں گے کہ دل میں درد سے پہلے آپ کو کوئی بیماری تھی، اگر وہ کہے کہ مجھے جوڑوں کے درد کی شکایت تھی، تو آپ اس کو کیا یہ ابراٹینم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے چوتھے نمبر گیسٹرو انٹسٹائنل سمٹمز میں، جو لاسٹ ہے، آخری۔ اچھا، یہ علامات جو یہ گیسٹرو انٹسٹائنل کے علامات ہے، یہ کس وجہ سے ہو سکتے ہیں؟ یعنی بواسیر کا اخراج اور اسہال کے اخراج کو روکنے سے، یا بواسیر کا اخراج اور اسہال کے اخراج کو کے دب جانے سے یہ علامات ہمارے پاس آئیں گے۔ نمبر 1، پاخانے کی بار بار حاجت ہوگی لیکن اخراج بہت کم ہوگا۔ معدے میں، دوسری علامت، معدے میں جلن کے ساتھ ایسا درد ہوگا جیسے کہ زخم ہو گیا ہو، اور اس میں ایک اور علامت یہ بھی ہوگی معدے کے درد کے ساتھ کہ قے ہونے کا احساس ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے ہم نے علامات بیان کیے ہیں 4 مختلف اقسام کے، یعنی سب سے پہلے ہم نے مراسمس، فلیروسی، ریومیٹزم اینڈ گوئٹ اور گیسٹرو انٹسٹائنل سمٹمز، یہ ان کے میں نے علامات الگ الگ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ باقی تھوڑے بہت اس ابراٹینیم کے بارے میں میں آپ کو معلومات دے دوں تو یہ میازم اس کا سورا ہے، اور اس کے مریض کا مزاج جو ہے وہ غیر انسانی اور ظالمانہ ہوتا ہے، اور یہ سرد مزاج ہوتا ہے، یہ مریض سرد مزاج ہوتا ہے۔ اس کے باقی جو علامات ہیں جو شاید میں نے پہلے بیان بھی کیے، کچھ رہ بھی گئے، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ شدید بھوک کے باوجود مریض کمزور ہوتا ہے، اور پاخانے میں غیر ہضم شدہ غذا کے ذرات شامل ہوتے ہیں۔ یہ تو اس کی ایک علامت ہو گئی۔ دوسری علامت اس میں کبھی دست کبھی قبض، یعنی دست، اس مریض کو کبھی دست ہوں گے کبھی قبض ہوگا۔ اگر اس مریض کو دست ہوں گے تو یہ بالکل خود کو ٹھیک ٹھاک محسوس کرے گا، اگر قبض ہوگا تو جسم میں دردیں ہوں گی، مختلف قسم کی بیماریاں اور بھی اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں، یہ پھر مریض خود کو ٹھیک محسوس نہیں کرے گا۔ اچھا، ممس جو ہوتے ہیں اس کا خصیوں یا چھاتی کے عدود میں منتقل ہونا، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ اس علامت کے لیے ہم پلساٹیلا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر پلساٹیلا ناکام ہو تو ابراٹینیم زبردست کام کرے گی۔ فلوریسی میں برایونیا اور ایکونائٹ کے فیل ہونے کے بعد استعمال ہوتی ہے۔ فلوریسی میں آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر برایونیا کے علامات ملتے ہیں، یعنی نمونیا کے جو علامات آتے ہیں برایونیا میں یا ایکونائٹ میں، تو وہاں پر اگر ہمارا برایونیا اور ایکونائٹ فیل ہو رہے ہیں تو ہم اپنے مریض کو فلوریسی میں ابراٹینیم دے سکتے ہیں۔ اس میں اگر یہ بچہ ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پیٹ جو ہے وہ پھولا ہوا ہوگا۔ اچھا، لڑکوں میں ہائیڈروسل اور جو یہ نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں ان کے ناف سے خون آنا یا پانی سا آتا ہے خون میں ناف سے، تو اس کے لیے بھی یہ ابراٹینیم زبردست دوائی ہے۔ اگر ناف ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کے لیے نکس مسکاٹا بھی ون آف دا بیسٹ ریمیڈی ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ابراٹینیم بھی۔ درد یا درد کے بعد اگر، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے کہ درد یا درد کے بعد اعضاء کا سکڑنا۔ اچھا، اب اگر سردی کی وجہ سے کسی کے ہاتھ پاؤں پھٹتے ہیں تو اس کے لیے کافی سارے میڈیسن ہیں، جیسے کہ پیٹرولیم بھی استعمال ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس میں خارش ہو تو ابراٹینیم بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ابراٹینیم بھی اس کی بڑی خاص دوا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی کمی زیادتی کی جانب، یعنی اس کا مریض کے تکلیفات کس وقت بڑھتے ہیں اور کس وقت کم ہوتے ہیں، یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے اس کے علامات بڑھ جاتے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے اس کے علامات کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے علامات جو بڑھتے ہیں
جو زیادہ ہوتے ہیں یہ اکثر رات کو اور سردی کی وجہ سے اس کے علامات بڑھ جاتے ہیں، اور کمی اس کو حرکت سے ہوتی ہے، اس کی علامات میں کمی حرکت سے ہوتی ہے۔ باقی ایک بات آخر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر ابراٹینیم کے مریض کو اسہال ہوں گے تو یہ ٹھیک ٹھاک ہوگا، نہ اس کے پیپڑوں میں پانی ہوگی، نہ اس کے جوڑوں میں وغیرہ میں دردیں ہوں گی، نہ اس کو بخار ہوگا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے یہ دست رک جائے تو اس کو قبض بھی ہوگا، ناک سے خون بھی آ سکتا ہے، پیشاب میں خون شامل ہو سکتا ہے، جوڑوں میں دردیں ہو سکتی ہے، پیپڑوں میں پانی ہو سکتا ہے۔ یہ تمام بیماریاں پھر دستوں کے رک جانے یا دستوں کے دب جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو آج کے لیے میں نے ابروٹینیم کی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے علامات شیئر کیے، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ پسند آئے ہوں گے۔ اگر پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور ہمارا پیج ہومیوپیتھک ڈسپینسری اور یوٹیوب پہ جو ہمارا چینل ہے ہومیوپیتھک اسکول، ان دونوں کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگا، تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔